اب اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، یا ایھاالذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شکر کے بعد یہاں پہ اب صبر کا بیان ہے، اور یہ ہدایت ہے کہ صبر اور شکر کو نجات کا ذریعہ بناؤ۔ ظاہر ہے کہ انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ رب کی نعمتوں سے محظوظ ہوگا تو پھر شکر کی ضرورت ہے، یا کسی تکلیف و آفت میں مبتلا ہے تو پھر صبر کی ضرورت ہے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اچھی اور بری ہر حالت میں صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ یا ایھاالذین آمنوا، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، یعنی اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے رب کو، اس کے وعدوں کو سچا مانا ہے، استعینوا، مدد مانگو اس پر جس کا آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے، یعنی صبر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایمان والے صبر و نماز سے مدد لیں، اور یہ حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ مشکلات میں کامیابی کا ذریعہ صبر و نماز ہے، اور ساتھ ہی خوشخبری بھی سنا دی کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے نماز سے مدد لینے کا حکم دیا ہے، کیوں؟ کیونکہ نماز دین کا ستون ہے اور رب سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ وہ نماز مومن کی مددگار ہوتی ہے جو کامل ہو، جس میں ارکان، آداب، شرائط و سنتیں جمع ہو، جس میں دل کی حاضری ہو۔ اسی طرح جب مومن نماز میں داخل ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ وہ باادب اپنے مالک کے حضور کھڑا ہوتا ہے، پھر جو کچھ کہتا ہے کرتا ہے، اس کو اپنے شعور میں حاضر رکھتا ہے اور رب سے دعائیں مانگتا ہے، تو یقیناً ایسی نماز تمام امور میں مددگار ہوتی ہے۔ کیا آپ لوگ بھی ایسی نماز پڑھتے ہیں؟ اپنی نمازوں کا جائزہ لیں اور ایسی ہی نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں۔ نماز برائی و بے حیائی سے روکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت اور اس کے حرام کردہ چیزوں سے منع کرتی ہے، اسی لیے نماز سے مدد لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، سورۃ ہود آیت نمبر 114 115، ترجمہ، اور آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی چند گھڑیوں میں، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، اور آپ صبر کریں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ دیکھیں اس میں کتنی پیاری، ساری پیاری بات ہے، لیکن یہ کتنی پیاری بات ہے کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہے، یعنی اگر انسان سے کوئی گناہ ہوتا ہے، برائی ہوتی ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے یا نیکی کرتا ہے تو اس کی برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ جیسے ریزر سے آپ کوئی چیز صاف کرتے ہیں نا، پینسل کا لکھا ہوا ہے کوئی بھی چیز، اس طرح نیکیاں سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 130، ترجمہ، چنانچہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ ان پہ صبر کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، سورج نکلنے سے پہلے، اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی، پس تسبیح کریں اور ان کے کناروں پر بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہاں پہ دیکھیں تسبیح کرنے پہ کس قدر زور دیا گیا ہے، اور کون سے اوقات بتائے ہیں؟ سورج نکلنے سے پہلے یعنی تہجد، سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر سے مغرب کا وقت بہت فضیلت والا ہوتا ہے، اس کے بعد رات کے اوقات میں، رات کو سوتے وقت جو اذکار کرتے ہیں، اور رات کے اذکار وغیرہ اور جو تسبیحات پڑھتے ہیں، اور ان کے دن کے کناروں پر یعنی فجر اور مغرب کے وقت۔ اب ہم دیکھتے ہیں صبر، صبر سے کیا مراد ہے؟ صبر کس کو کہتے ہیں؟ نفس کو مرغوب چیزوں سے روکنے کی مشقت برداشت کرنا اور خواہشات میں گرفتار ہونے سے نفس کو بچائے رکھنا صبر ہے۔ مرغوب چیزیں کون سی؟ جو چیزیں آپ کو بہت زیادہ پسند ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے یا اللہ کو پسند نہیں ہے، تو پھر آپ نے اپنے نفس کو روکنا ہے، اس کے لیے مشقت کرنی ہے، یہ ہے صبر۔ اسی طرح آپ کا دل جو ہے وہ تو کچھ بھی خواہش کر سکتے ہیں، حرام چیزوں کی بھی، حلال چیزوں کی بھی، لیکن وہ ایسی چیزوں کی خواہش کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، اس پہ اپنے نفس کو بچا کے رکھنا ہے، تو یہ صبر ہے۔ نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر رکھنے کا نام صبر ہے، نفس کو اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں سے روکنے کا نام صبر ہے، مصائب کو برداشت کرنا
اور رونا گڑگڑانا اور فریادیں کرنا زور زور سے اونچی آوازیں ماتم کرنا، اس سے رکے رہنے کا نام صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صبر کرنا اور اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس مومن بندے کی محبوب چیز میں نے دنیا سے اٹھا لی، جیسے کسی کا بیٹا یا بھائی فوت ہو گیا، اور اس نے اس پہ صبر کیا، تو اس کی جزا میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں، یعنی اس کو جنت ملے گی۔ بخاری کی حدیث ہے 6424۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عمر کی روایت ہے، جو مومن لوگوں سے مل کے رہتا ہے، ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے، اس کو اس مومن کی نسبت زیادہ ثواب ملتا ہے جو نہ لوگوں سے رہتا ہے اور نہ ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4032۔ یعنی جو انسان لوگوں میں رہ کے صبر کرتا ہے، اکیلے رہ کے تو صبر آ ہی جائے گا، لیکن جو لوگوں میں رہ کے صبر کرے گا، ان کی تکلیف دہ باتوں پہ صبر کرے گا، اس کا زیادہ اجر ہے۔ اور یاد رکھیں، مشکلات میں ایمان والوں کو ستایا جاتا ہے، اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ کون حق پہ جمع رہنے والا ہے، کون پھسل جانے والا ہے۔ حق پر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا جان دے دے، حق پر وہ ہے جو دنیا کی جنت سے محروم ہو جائے تو آخرت کی جنت اس کے لیے ہے۔ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کھو دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں بہت کچھ پاتا ہے۔ پیاری بہنوں، صبر کرنے والے کو کچھ رویے بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، اپنے کچھ ایٹیچیوڈ بھی چھوڑنے پڑتے ہیں۔ مثلاً اس کو خود ترسی چھوڑنی پڑتی ہے، خود غرضی چھوڑنی پڑتی ہے، اپنی ذات سے محبت چھوڑنی پڑتی ہے، اور ناراضگی اور غصہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ جب وہ یہ 4 کام کرے گا تب ہی اس میں صبر آئے گا۔ مومن کی زندگی کی سب سے بڑی قوت اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ نماز ہے، اسی لیے نماز تمام خزانوں کی چابی ہے۔ اور یاد رکھیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کہ وہ دنیا میں صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، جو اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اسے چلنے کی توفیق دیتا ہے، اس کے معاملات میں آسانی کرتا ہے، آخرت میں صبر کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا، صبر کرنے والے کہاں ہیں، اٹھیں اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف بڑھیں گے، فرشتے ان کے دیکھنے پر پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے جنت میں۔ وہ کہیں گے ابھی تو حساب بھی نہیں ہوا، تو وہ کہیں گے ہاں حساب سے بھی پہلے۔ پوچھیں گے، فرشتے پوچھیں گے آخر آپ کون لوگ ہیں؟ جواب دیں گے ہم صابر لوگ ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا صبر کیسا تھا؟ وہ کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہے، اس کی نافرمانی سے بچتے رہے، مرتے دم تک اس پر صبر کیا اور جمے رہے۔ فرشتے کہیں گے پھر تو ٹھیک ہے، بلا شبہ تمہارا یہی بدلہ ہے اور اسی لائق تم ہو، جاؤ جنت میں مزے کرو، اچھے کام والوں کا اچھا انجام ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا آپ صبر والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ ضرور کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی، مجھے اور آپ کو صبر کی طاقت دے، توفیق دے، اور ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جو بغیر حساب کی جنت میں جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔